السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم جو ہے سب دعاؤں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ دیکھیے ہر مجلس سے پہلے ہم جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ علم سکھائے جو ہمارے لیے ضروری ہے نا۔ الحمدللہ اس دنیا میں ہم سب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ہے نا۔ الحمدللہ ہم کیا فکریں ہوتی ہیں ہماری کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ کتنی بہنیں ہیں کھانا پکانا سیکھنا چاہتی ہیں، کتنی ہیں سلائی کڑھائی کا کام ہے، کتنے باہر کے دنیائی کام سیکھنا چاہتے ہیں نا، علم کی چیزیں ہوں، یعنی ہر علم جو ہے ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہوتے ہیں، اور ہر عمر میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی چاہت ہمارے اندر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جب ہم جمع ہوتے ہیں الحمدللہ تو ہماری چاہت کیا ہوتی ہے، یہ علم ہم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ الحمدللہ یہ علم ہم سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت بہتر کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکے، ہے نا۔ ہماری یہاں پر کوشش اور فکریں کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکے الحمدللہ۔ تو جب یہ نیت یہ فکروں سے ہم جڑتے ہیں تو اللہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ آسان کریں گے، یہ نیتیں جو ہماری کیا ہو قبول ہو، اور ہماری کوششوں میں اللہ برکت دے، اور اللہ جو ہے ہمارے لیے آسان کر دے ان تمام باتوں کو سیکھنا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیسے کہ آپ سب اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے مہمان میزبان کے آداب و سنتوں۔ اب الحمدللہ دیکھیے میری بہنوں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ مہمان اور میزبان دونوں ریلیٹڈ ہے نا۔ ہم جو ہے کبھی مہمان بن جاتے ہیں، کبھی میزبان بن جاتے ہیں، لیکن دونوں کا اتنا ہی ضروری اہم کردار ہوتا ہے۔ جیسے کہ دنیا میں ہر چیز ہوتی ہے نا، دعوت نا ہمارے لیے عام ہو گئی ہے۔ ایک عام دعوت ہماری کیا ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں نا، یہ بھی تو دعوت کہلائی جاتی ہے۔ اسی قسم سے ایک اور دعوت ہوتی ہے جو رزق کے لیے لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے نا۔ اب وہاں پر کون ہوتا ہے؟ جس نے الحمدللہ بلایا ہے وہ میزبان ہو گیا، ہوسٹ ہو گیا، ہے نا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ مہمانوں کو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، ان کے آرام کی ان کے رزق کا انتظام کر رہا ہے اللہ کے حکم سے، ہے نا الحمدللہ۔ اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو مہمان ہے، جسے بلایا گیا، جسے عزت احترام دی گئی ہے، جو کیا کرے گا انشاءاللہ وہاں جائے گا الحمدللہ، ہے نا۔ تو یہاں پر دونوں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے معاشرے میں کہ جو میزبان ہے جس نے ہمیں بلایا، ہم مہمان اگر بن جاتے تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ جاتے ہیں، ہمارے اندر کیا آ جاتا ہے تکبر آتا ہے کہ مجھے انوائٹ کیا گیا، مجھے بلایا گیا ہے نا۔ ہم اس وقت کیا کرتے؟ میزبان پر اپنے سارے حق جتانے لگتے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں کہ ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، وہ کیا اخلاق ایک مہمان میں ہونے چاہیے اور کیا اخلاق ایک میزبان میں ہونے چاہیے۔ اب میزبان بھی کیا ہوتا ہے، کتنی بار ہوتے ہیں الحمدللہ، ان کے بھی الگ طریقے سے چلتا ہے۔ اس میں وہ جو کیا کرتے ہیں مہمانوں میں فرق کرتے ہیں، یا مہمانوں کے سامنے وہ کبھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتے یا گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں نا، الگ الگ طریقے سے ہوتے۔ تو آج تک ہم نے جو کچھ بھی کیا ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، اللہ ہم سب کو اس کے لیے معاف کرے اگر ہم سے ہے نا، کیونکہ اتنے سالوں میں اتنے وقت میں ہم نے بھی کبھی مہمان بن کر کبھی میزبان بن کر جو ہے غلط کام کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کی ہوں گی، وہ کام کیے ہوں گے جو ہمارے رب کو ناپسند ہو۔ تو اللہ ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں معاف کرے، ہے نا۔ پہلے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہوئے انشاءاللہ شروع کریں گے، تاکہ آئندہ سے جب بھی ہم مہمان بنو یا میزبان بنو، آپ کی اور میری ایک منٹ میں الحمدللہ تو ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ، اب ہم جو سیکھیں گے، آپ اور میں انشاءاللہ فکریں کریں گی کہ اب سے ہم جو ہے جب بھی ہم مہمان بنو یا میزبان بنو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے۔ ایسا کوئی عمل ہم نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب جو ہے ہم سے کیا ہو ناراض ہو، یا اللہ اسے ناپسند کرتا ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو آپ کی اور میری فکر آج سے انشاءاللہ کیا ہوگی کہ یہ عمل بھی جب ہم کریں گے تو اس میں بھی اللہ کی رضا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور نوشاد عرفان آپ نے جو ہے ہینڈ ریز کیا، کچھ بولنا ہے آپ کو، آپ انمیوٹ کر لیں جی۔ اچھا شاید غلطی سے ہو گیا ہوگا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سوالات ہوں گے تو پلیز اینڈ میں کر لیں گے ہم، یا تو آپ مجھے چیٹ پہ لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب ساتھ میں دینے کی فکر کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کیا سیکھیں گے؟ ایک مہمان اور میزبان کے آداب الحمدللہ۔ اب سب سے پہلی بات تو الحمدللہ میری بہنوں یہ کہ آج بھی دعوت دینا یا دعوتوں کی طرف ہمیں بلایا جانا بہت عام ہو گیا ہے۔ دیکھیے کچھ وقت پہلے کووڈ کی وجہ سے نا جو بیماری وبا پھیلی تھی، اس وجہ سے یہ تمام چیزیں بند ہو گئی تھی، ہے نا۔ نہ کوئی کسی کے گھر جا رہا تھا، نہ کوئی کسی کو اپنے گھر بلا رہا تھا، اتنا ہے نا
लोग खुद को भी बचाने के लिए और दूसरों को भी बचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेजबान कौन होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेजबान मतलब होस्ट, यानी जिसने दावत दी। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने घर पर या अपने किसी फंक्शन पर या अपनी किसी खुशी के मौके पर अगर आपको दावत देती हूँ या ऐसे ही आपको बुलाती हूँ तो मैं मेजबान हो गई हूँ, ठीक है। और आप जो शिरकत करेंगे, आप जो मेरे यहाँ पर आओगे तो आप मेहमान हो जाओगे, आप गेस्ट हो जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मेजबान यानी वो होस्ट होता है जो बुलाता है, और मेहमान वो होता है जो उस बुलावे को कबूल करते हुए वहां जमा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारी फिक्र यहाँ पर क्या होगी कि जो दावतें कॉमन हो गई है ना, अब जैसे ही लॉकडाउन खुल गया तो दावतें इतनी आम तौर पर बल्कि पहले से ज्यादा होने लगी, है ना। अरे इतने वक्त से घरों में गए थे, मुलाकातें नहीं हुई, रिश्तेदारों से नहीं मिले, एक दूसरे से कितना हो गया था ना, एकदम से आजाद हो गए थे जैसे, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसमें बहुत से ऐसे ऐसे अमाल हमसे हो गए तो हमें नहीं पता, है ना। तो अब इंशाल्लाह हम फिक्रे करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। अब हम सोचेंगे भाई मेहमान और मेजबान के आदाब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है। मेजबान मेजबान जो है, होस्ट जो है, वो क्या करेगा, वो अच्छे से अपनी मेहमान को खिलाएगा, उसका ख्याल रखेगा, ये तमाम चीजें करेगा। मेहमान का भी काम ये है कि अगर किसी के घर वो जा रहा है, किसी की दावत में जा रहा है, तो वो भी एहतराम रखेगा, समझेगा, है ना। ये बातें हमें पता है, लेकिन ये बातों का पता होना और अमल में लाने में फर्क है। अब ये बातें हमें पता होती है, लेकिन इसकी अच्छाई और बुराई शरीयत के तौर पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें नहीं पता होते, तो वो खौफ और फिक्र हमारे अंदर नहीं होती। तो हम इन चीजों को लाइटली ले लेते, हल्के में ले लेते, कभी गौर व फिक्र नहीं करते। लेकिन इंशाल्लाह आप जो हम करेंगे ना, हदीसों के जरिए भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो हमें पता चलेगा कि ये चीजें भी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और एक मेहमान मेजबान दोनों के इसमें हमें बहुत गौर व फिक्र करना है, और उसमें भी सलीका सिखाया गया है। देखिए कितना प्यारा मजहब है ना हमारा, हर चीज यानी जिंदगी के हर मामले में, हर पॉइंट पर हमें सिखाया ही जा रहा है। ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई वक्त नहीं, ऐसा कोई अमल नहीं जहां हमें तहजीब नहीं सिखाई जा रही, एक बेहतरीन इंसान बनने के अखलाक हमें नहीं सिखाए जा रहे, है ना। कितना बेहतरीन मजहब है, कितना बेहतरीन हमारा रब है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो इंशाल्लाह हम फिक्रें करेंगे। यहाँ पर मैं एक हदीस से शुरू करूंगी अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस से रिवायत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। कौन? वो शख्स जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है। अब ये कौन सा शख्स होगा जो अल्लाह और अल्लाह की आखिरत पर ईमान रखता हो? मोमिन मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है, आप है, मैं है ना। हम रखते हैं, हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर भी ईमान लाए हैं, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है तो वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। सोचिए ये हदीस से मफहूम मिलता है, क्या करे? तो उस शख्स पर क्या है, लाजमी है, उसके लिए जरूरी है क्या, कि वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। अब आप और मैं सोचेंगे भाई मेरे घर में तो जब भी मेहमान आते हैं तो मैं मेहमान नवाजी करती हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने से जो होता है वो करती हूँ, है ना, यहाँ पर। लेकिन जब ये ईमान वाले को ये कहा जा रहा है, एक ईमान की पहचान है, एक मोमिन की पहचान है क्या, कि वो बेहतरीन मेजबान होगा, है ना, बेहतरीन मेजबान हो। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, कि ईमान के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। अल्लाह और अल्लाह की आखिरत पर जो ईमान रख रहा है वो कहता कैसा होगा, बेहतरीन मेजबान, है ना। अब लेकिन जब हम बेहतरीन मेजबान सोचते हैं तो हम दुनियाई एतबार से सोचते हैं कि आलीशान दावतें होंगी, है ना, इतने किस्म के खाने होंगे, ऐसी आलीशान जगह पर होगा, नहीं। यहाँ पर इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि कैसा मेजबान होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो याद रखिए ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ईमान की पहचान में आता है, पार्ट ऑफ द ईमान भी कहा जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह इसे, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या करें, मेहमान की एहतराम करें, इज्जत दे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, ख्याल रखें उनका अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक वाकया मैं इंशाल्लाह बताते चलूंगी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, लेकिन ताकि हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है एक मेहमान पहुंचे, यानी कोई शख्स अल्हम्दुलिल्लाह आए जो वहां पर मेहमान थे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए बहुत लोग आया करते थे,
ہے نا, علم کی باتیں سیکھنے کے لیے آتے تھے, ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے, جو ہے ایمان قبول کرنے کے لیے آتے تھے الحمدللہ. تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ ملاقات کے لیے آئے, وہ مہمان ہوئے نا الحمدللہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ ان کے ازواجوں کے گھر, یعنی ان کی جو بیویاں ہیں الحمدللہ, ان کی جو 9 ازواج ہیں, ان سب کے گھر بھیجا اور کہا پتہ کر کے آؤ کہ الحمدللہ کسی کے گھر پر کھانا ہے کیا, کیوں مہمان ہے تو اب کھانا کھلانا ہے نا الحمدللہ, مہمان نوازی کرنی. دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, رسول ہے, انبیاء ہے الحمدللہ, ہے نا, اور یہ ان سے ملاقات کے لیے. تو یہ نہیں ہوا کہ وہ ملاقات کے لیے نہیں, وہ مہمان نوازی کر رہے ہیں. کیسے؟ انہوں نے فوراً پتہ لگوایا کہ اگر ان کے کسی بھی گھر پر الحمدللہ کھانا ہے تو. اب سوچئے نبی ہے نا, کون سے نبی, تمام عالمین کے لیے الحمدللہ اللہ نے آخری وقت تک کے لیے الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہ نبی ہے نا, اس کے بعد کوئی انبیاء نہیں آنے والے. تو وہ اپنی ازواجوں کے گھر غلام کو بھیج رہے کہ پتہ چلے کہ کوئی کھانا ہے گھر پر, تاکہ مہمان کو کیا کرے, رزق دیا جائے اللہ کے حکم سے, انہیں ان کی مہمان نوازی کی جائے, کھانا کھلایا جائے. تو کیا پتہ چلا کہ کسی کے بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کسی کے بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور اللہ کے حکم سے تمام ازواجوں نے یعنی تمام بیویوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کیا پتا چلا کہ کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے. اور یہ چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت عام طریقے سے ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز ادا کر کر جب آتے الحمدللہ گھر پر, تو پتہ کرتے اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو الحمدللہ کھا لیتے, اور اگر نہیں ہوتا تو روزہ رکھ لیتے الحمدللہ. یعنی ایسا نہیں کرتی کہ کھانا کیوں نہیں ہے, کہ کچھ کے لیے کچھ کہنا یا بولنا نہیں, الحمدللہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتے. تو اب یہاں کیا ہوا, پتا چلا ان کے ازواجوں کے پاس کچھ نہیں ہے, تو جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے پوچھا گیا ہے نا کہ میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا. اب صحاباؤں کا بھی یہ حال تھا کہ اس وقت بہت تکلیف میں تھے نا, ہم نے سیرت میں سیکھا ہے الحمدللہ کہ ہر صحاباؤں کے حالات الگ الگ تھے الحمدللہ. تو یہاں پر کیا ہوا, ایک صحابہ نے فوراً اقرار کیا, انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بنا کر لے جاؤں گا, ہے نا, مہمان نوازی آپ کے لیے میں کر دوں گا الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور وہ لے گئے اپنے گھر پر. اب جب وہ اپنے اس مہمان کو گھر پر لے گئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر پہ کھانے کے لیے کچھ ہے. اب یہاں پر غور و فکر پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ انہوں نے سامنے سے کہا کہ میں لے جاؤں گا الحمدللہ, اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی, نہ ان کو انفارم کیا, ہے نا. اگر یہ آج آپ کے اور میرے ساتھ ہوگا تو ہم پہلے تو کیا کریں گے, اگر ہمارے ہسبینڈ ہی سوچ لیجیے اچانک کسی کو لے آئے الحمدللہ, تو ہم تو پہلی بات کتنی بار ناراض ہو جاتے ہیں یا برا لگ جاتا ہے, ارے مطلب یا تو میں نے کھانا بنا لیا ہوگا, یا تو یہ حال ہوگا کہ ایسی کوئی, کیونکہ مہمان کے لیے ہمارا ہوتا ہے نا کہ کوئی اسپیشل کر جائے, اور اگر وہ ہماری پسند کا مہمان ہو جسے ہم جانتے پہچانتے نہ ہو تو ہمیں اور کہیں نہ کہیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے, ناپسندیدہ ہوتا ہے نا, یہ ہم کرتے نا. تو یہاں پر پتا چل رہا ہے کہ جب وہ صحابہ اپنی بیوی سے پوچھا, انہوں نے وہ مہمان لے کر آئے اور پوچھا کچھ ہے, تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک شخص کے کھانے کے اتنا کھانا موجود ہے. کتنا کھانا ہے کہ کوئی ایک انسان اسے کھا سکتا ہے, اور میں نے سوچا تھا کہ یہ کھانا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی. انہوں نے انکار نہیں کیا, انہوں نے کیا کہا کہ یعنی اتنا ہی ہے کہ میری نیت تھی کہ میں بچوں کو کھلا دوں گی, لیکن اب مہمان آ گئے. تو وہ صحابہ نے کہا ایک کام کرو الحمدللہ, بچوں کو بہلا کر سلا دو, بچوں کو بہلا کر کیا کر دو, کھانا نہیں دینا ان کو. سوچئے مہمان کی مہمان نوازی کیسی کی جا رہی ہے, کہ کیا کہا کہ بچوں کو بہلا دو. اور اب کیا ہے, مہمان کو اکیلے تو نہیں بٹھا سکتے, ان کو بھی ان کے ساتھ میں بیٹھنا پڑے گا نا کھانے کے ٹائم پر. تو انہوں نے کیا کہا کہ ابھی ایک ہی انسان کا کھانا ہے, تو ایک کام کرنا, جب میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھوں گا تو اس وقت چراغ درست کرنے کے لیے, ابھی تو ٹیوب لائٹس وغیرہ سب ہے نا ہمارے پاس, اس وقت چراغ ہوا کرتے تھے, تو کیا کہا چراغ کو درست کرنے کے بہانے کیا کرنا, یعنی روشنی اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, پورا کھانا مہمان کو دے دینا, وہ کھائیں گے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر میں ایسا مطلب ایسا جیسے بولتے نا, میں ایسا کروں گا جیسے میں بھی کھانا کھا رہا ہوں, ہے نا. تو اندھیرے میں روشنی کی کمی میں سمجھ میں نہیں آئے گا. اور ویسے ہی الحمدللہ دونوں نے کیا کیا, روشنی جو ہے کم کر دی گئی درست کرنے کے بہانے, اور انہوں نے مہمان کو پورا کھانا کھلا دیا, اور وہ پوری فیملی بغیر کھانا کھائے سو گئی.
سوچیے، انہوں نے کسی کو بتایا نہیں کہ ہم نے کیا عمل کیا، لیکن اس کے بارے میں الحمدللہ اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی ہے نا، کیا الحمدللہ آیت نازل کر دی کہ کوئی شخص دوسرے کے لیے الحمدللہ اپنی خواہش کو کرتا ہے نا، کیا کرے، دوسروں کی آسانی کے لیے کر رہے الحمدللہ۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ مہمان کی کتنی اہمیت ہے ہمارے لیے، کہ انہوں نے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو نہیں کھلایا، لیکن مہمان کو انہوں نے سب سے پہلے پرائیورٹی دی ہے نا۔ اور اگلے دن اب یہ چیز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتائی، اور اگلے صبح جب وہ واپس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوئے، جب ان کے سامنے ہوئے الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بڑے اچھے سے الحمدللہ جواب دیا کہ ہاں الحمدللہ آپ کے مہمان کو الحمدللہ ہم نے مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا اور بھیج دیا۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کا اس چیز کا علم ہو چکا تھا، اور وہ چیز انہوں نے وہاں کہی کہ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند ہے۔ تو کتنا امپورٹنٹ ہے نا الحمدللہ۔ تو ویسے ہی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے الحمدللہ، ہے نا۔ اللہ کو یہی تو چیز دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، میری بہنوں، جب ہوگا نا تب تو ہم کرتے ہی ہیں، ہے نا الحمدللہ۔ جب دیکھیے وقت سے پہلے پلاننگ کی ہوگی، ہم نے دعوت کی، تو اس وقت تو ہم لائیں گے، کریں گے، لیکن کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی مہمان آ جاتا ہے، اچانک کوئی ملاقات کے لیے آ جاتا ہے۔ تو کتنی بار ہم عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم منہ چڑھاتے ہیں، منہ بگاڑتے ہیں، اپنے آپ کو نا سوال کرتے ہیں، ارے اچانک آ گئے، بول کر نہیں آئے، بتا کر نہیں آئے، ارے اچانک ابھی کھانا پروسنا ہے۔ اور کتنی بار تو صرف ہم بولنے کے لیے کہتے ہیں ارے رکو کھانا کھا کے جاؤ، اور کتنی بار اگر وہ سہمتی دے دے تو پھر اکیلے میں ہم ہی کڑکڑاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ارے میں نے تو صرف نام کے لیے بولا تھا، وہ تو سچ میں قبول کر کر بیٹھ گئے، ہے نا۔ تو ایسے عمل ہم نہ کریں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے نا۔ ایک مومن ایسا نہیں کرے گا۔ ہم کیا کریں گے، کوشش جو ہمارے پاس ہے، جو ہماری حیثیت ہے، جو کچھ بھی اویلیبل۔ دیکھیے ایسا تو نہیں ہوتا جیسے صحاباؤں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجوں کے ساتھ ہوا کہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں، پانی ہوگا، کھجور ہوگا، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس اویلیبل، کوشش کرے کہ ہم وہ رکھ دیں، ہے نا۔ اتنا تو برا حال ہمارا نہیں ہوا کہ گھر میں سچ میں کھانے کو کچھ نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، یہ کب کہ سچ میں کچھ نہیں ہے، جو اویلیبل ہے وہ رکھ دیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو آپ کو اور مجھے انشاءاللہ فکریں کرنی ہے۔ ویسے ہی اس کے بارے میں الحمدللہ انبیاء علیہ السلاموں کے بارے میں بھی آتا ہے۔ آپ سب کو قرآن کی آیتوں میں یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جب فرشتے مہمان بن کر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ان کی دعوت کی، ہے نا الحمدللہ۔ فوراً جو ہے جانور کو وہ ذبح کیا اور ان کے سامنے رکھ دیا الحمدللہ، ہے نا، دعوت کی گئی الحمدللہ۔ ویسے ہی لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے الحمدللہ کہ ان کے گھر پر جب فرشتے پہنچے تو وہ ان کے لیے کیسے فکر مند تھے الحمدللہ، ہے نا، کہ ان کے آس پاس کا ماحول ان کے مہمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہ ہمیں قرآن کے ذریعے بھی پتا چلتا ہے کہ مہمانوں کا کیسے احترام کیا جاتا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس بات پر ہم غور و فکر کریں گے۔ یعنی یہ ہماری انبیاء علیہ السلاموں کی سنت ہے، مہمان نوازی کرنا بہترین طریقے سے الحمدللہ۔ اور مہمان جب آتا ہے نا میری بہنوں، ہم بنا وجہ اتنی فکر اور ٹینشن لے لیتے ہیں۔ یاد رکھے کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اور وہ صرف رزق لے کر نہیں آتا اپنا، بلکہ وہ ہمارے لیے بھی خیر و برکت لاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ ہمارے گھر میں رحمت لاتا ہے، نعمتیں عطا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے نا الحمدللہ۔ اور یاد رکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے ٹیسٹ ہو، آزمائش ہو، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ بھائی اب یہ بیزی تھی، اس کے پاس کچھ اویلیبل نہیں تھا، اب یہ کیا کرتی ہے۔ جب میں نے دیا تھا تب تو اس نے بولتے نا دسترخوان بھر کے کھانا رکھا تھا، دسترخوان بھر کے سب کو کھلایا تھا، اب اس کے گھر میں سامان کم ہے، وقت کم ہے، تو اب یہ کیا کرتی ہے، کیا یہ میرے اس فیصلے سے بھی راضی ہے، میری اس آزمائش پر راضی ہے یا نہیں، ہے نا۔ تو آپ اور میں انشاءاللہ کیا کریں گے، غور و فکر کریں گے، خوش ہوں گے۔ کیا کریں گے، جب کوئی آتا ہے نا تو مسکرائیں گے۔ اب یہ چیز مسکرانا صرف محرموں کے لیے نا الحمدللہ، جو ہمارے کیا ہے جن کی اجازت ہے، جہاں پردے کا لحاظ ہو تو وہاں نہیں۔ اور عورتوں کو دیکھ کر تو خاص کر کے عورتیں جو بھی الحمدللہ آئیں گی ان سے مسکرا کر ملیں گے، ہے نا، ان سے خوشی سے ملیں گے، بلائیں گے، بٹھائیں گے، اچھے سے ان کا احترام کریں گے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی مہمان کو ایسا کیا جاتا ہے نا وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز تو ہمارے ساتھ یہاں پر پتہ ہے کیا ہوتا ہے میری بہنوں، کہ ہم ہے نا اپنی چوائس کے حساب سے یہاں پر ریاکشن دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے بہت عزیز ہے، مجھے پسند ہے، تو وہ اگر مجھے بتا کر آئے یا بنا بتا کر آئے میں خوش ہو جاؤں گی،
اور میں پورے ارینجمنٹس کرنے میں لگ جاؤں گی. لیکن ایسا کوئی شخص ہے جو بے شک مجھے ناپسند تو نہیں ہوگا لیکن اتنا پسندیدہ بھی نہیں ہوگا، جیسے میرے خاص ہوتے ہیں نا ویسے، تو ان کے لیے میں کیا کرتی ہوں، میں نارمل بیہیویئر میں ہوتی ہوں، میرا کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتا، اتنی خوشی نہیں ہوتی، اتنا بولتے نا جذبہ نہیں ہوتا. نہیں، ہر مہمان ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ میرا اپنا ہو، وہ غیر ہو، جاننے پہچاننے والا ہو، انجان ہو، ہے نا. انشاءاللہ ہم اس میں فرق نہیں کریں گے. کیا ہمارے رب نے ہمارے ساتھ فرق کیا ہے؟ وہ اپنے کسی بندے کے ساتھ فرق نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ بھی جو اس پر ایمان نہیں لاتے وہ ان کے لیے بھی رحمان ہے. تو جب ہم اس کے بندے ہیں تو ہم یہ فرق نہ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. لیکن یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ایک میزبان کی ذمہ داریاں بتائی گئی نا، کہ ہم جو ہے مسکرائے، ان کے لیے ویلکم ان کا اچھے سے کرے، الحمدللہ جو کچھ ہے اویلیبل وہ رکھے، منہ نہ بگاڑے، کڑکڑائے نہیں. یہ تمام چیزیں ایک میزبان کے طور پر، ہوسٹ کے طور پر جب ہمیں بتائی جا رہی ہے نا، تو ویسے ہی یاد رکھے الحمدللہ کہ ہمارے یہاں پر جو ہے مہمان کی بھی ذمہ داری ہے. اب مہمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ کوشش کرے کہ بنا انفارم کیے نہ جائے، ہے نا. سرپرائز ہم سوچتے ہیں، لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا سرپرائز سامنے والے کے لیے برابر نہ ہو، اسے سرپرائز خوش نہ کرے. ان کے اپنے کچھ پلانز ہو سکتے ہیں، ان کی ویسے حالات نہیں ہوں گے، ہے نا، یا تو وہ بزی ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب فار ایگزامپل دیکھیں، میں یہاں کلاسز میں بیٹھی ہوں الحمدللہ، اب میرے گھر کی میں ذمہ دار ہوں، گھر پہ کوئی آئے گئے تو مجھے سب کچھ دیکھنا ہوگا، ہے نا. یہ ہوتا ہے نا نارملی. اب میں کلاسز میں یا تو سیکھنے کے لیے یا بولنے کے لیے بیٹھی ہوں، اچانک اگر کوئی آ جاتا ہے تو اب بیچ میں تو اٹھ کر میں نہیں جاتی، ان کو بھی ویٹ کرنا پڑے گا، ہے نا. الحمدللہ اگر اللہ کے حکم سے وہ سمجھدار ہوں گے تو رکیں گے بغیر کسی چیز کا برا مانے. لیکن کیا ہوگا اس وقت میرا دل جو ہے گھبرا رہا، ارے مہمان آ کر بیٹھے، ارے لوگ آ کر بیٹھے، ارے مجھے کرنا ہے. تو کیا ہوگا، میں یہاں پر بھی ٹینشن میں رہوں گی، میں وہاں پر بھی ٹینشن میں رہوں گی، ہے نا. تو میزبان جتنا فکر مند ہوگا مہمان کے لیے احترام کو لے کے، اتنا ہی مہمان کو بھی خیال رکھنا ہے کہ کوشش اور فکریں کریں کہ پہلے سے انفارم کر دے، ان کی سہولت کو پتا کر لے، اور اپنی سہولت کے حساب سے ان کو بتا دے. اگر آپ کھانے کے وقت پہنچنے والے ہو تو لازمی ہے کہ وہ لوگ آپ کو کھانا کھلائیں گے، لیکن اب کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں، انشاءاللہ انہیں جو ہے انفارم کر دے کہ دیکھیے ہم ایک ساتھ میں 2-3 جگہ ملاقات کے لیے آ رہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کھانے کا انتظام نہ کرنا، ہم ملاقات کے لیے آئیں گے، ہے نا. ٹھیک ہے، چلو چائے وغیرہ ہم لے لیں گے، لیکن ہے نا اگر آپ ان کو سامنے والے کو سمجھا سکے تو کوشش کرے. تو کیا بتا رہی ہے، ایک مہمان کی بھی ذمہ داری ہے. کچھ نہیں ہاں، ایسا ہوتا ہے بہت بار، ایسی جگہوں پر ہم چلے جاتے ہیں جہاں پر سامنے والے خوش نہیں ہوتے ہیں نا. تو ہم کیا کریں، اگر جانا ضروری ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمارے جانے سے تو اگر اوائڈ کر سکے تو کر لینا بہتر ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. لیکن رشتے نہ توڑے. ہاں، یہ کیا ہوتا ہے پھر، یہ ہمیں پوائنٹ مل جاتا ہے کہ بھائی نہیں، مجھے وہ لوگ دیکھ کر ناپسند کرتے ہیں تو رشتہ ختم کرنے والے کام نہ کرے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو آپ اور میں انشاءاللہ کیا فکریں کریں گے، ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے. اب مہمان کا وقت ہے نا، اب ہم سوچتے بھائی مہمان کسے کہا جائے یا کتنے مقدار کے لیے مہمان ہوتے ہیں. تو مہمان تو ہر وہ شخص ہے جو ہمارے گھر پر آتا ہے، جو ہمارے لیے کیا ہے، آتا ہے ہم سے ملاقات کے لیے. اب منیمم کیا ہوتا ہے، مہمان نوازی جو ہوتی ہے نا، 1 رات 1 دن کی ہوتی ہے، منیمم ہے نا. 1 رات مکمل ہے، 1 دن مکمل ہے، ہم ان کی مہمان نوازی کریں. اور میکسیمم کیا ہے، 3 دن 3 راتوں کے لیے. اب اس کے بعد کیا وہ مہمان نہیں رہیں گے؟ نہیں، اس کے بعد بھی وہ مہمان ہی ہوں گے. اب کیسا ہوتا ہے نا میری بہنوں، جب پہلے دن سے لے کے تیسرے دن جو میں نے کہا نا منیمم میکسیمم، تو ہمیں ان کے لیے بہت کچھ کرنا ہے اور وہ مہمان نوازی میں الحمدللہ آئے گا. اگر اس کے اوپر بھی وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو میری بہنوں پتہ ہے ان کے لیے اگر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، وہ بھی پتہ ہے کس میں جاتا ہے، صدقہ خیرات میں جاتا ہے. اب صدقہ خیرات کوئی برا الفاظ نہیں ہے، مطلب ہم جو ہے نیکیاں ہی کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو جیسے ہی صدقہ خیرات بولیں گے تو فوراً ہمارے دل میں کوئی نا اڑچن سی آ جاتی. نہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ان کو نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا جو آپ کے اپنے، فار ایگزامپل جیسے گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہے تو کتنی بیٹیاں اپنی ماؤں کے گھر چلی جاتی ہیں، کتنی جو ہے نا ہوتا ہے نا آپس میں فیملی ریلیشنز ہوتے ہیں. تو میں ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں. تو کیا ہم 2-3 دن کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں، ہم تو بہت دیر کے لیے جاتے ہیں. کوئی ہفتہ بھر رکتا ہے، کوئی 10 دن، کوئی 2 مہینے، ہے نا، الگ الگ مقدار پر رکتے ہیں. تو یہ مہمانوں کی کیٹیگری میں نہیں آتی، یہ تو ہمیشہ کے اپنے ہیں الحمدللہ.
ٹھیک ہے. اور یہاں پر جب میں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے 1 دن منیمم ہوگا اور 3 دن میکسیمم، تو اس کے بعد بھی وہ رکیں گے تو مہمان ہی ہوں گے. لیکن یہاں پر ایک مہمان کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے پرمیشن لے لے. سامنے جو میزبان ہے وہ اب ڈائریکٹلی اگر پوچھ سکتے ہیں تو پوچھ لے، ہے نا، کہ میرے یہاں رکنے سے آپ کو کوئی تکلیف ہو، کیا میں رک سکتا ہوں، کہ ڈائریکٹلی اگر آپ پوچھ سکتے ہو. یا تو آپ جو ہے اپنے طریقے سے ان سے پتا کر لے کہ آپ کے وہاں رکنے سے انہیں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ہے نا. ورنہ یہی نہیں کہ بھائی مہمان میزبان جو ہے ہمارے لیے سب کر رہے اور ہم بس وہاں پر رکے جا رہے. نہیں، دونوں طریقے سے ذمہ داریاں برابر ہوتی ہے، میزبان ہو یا مہمان ہو. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور ہمیشہ یاد رکھے ہم ہر بار یہی کہتے ہیں، ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نا. میری نیت کیا ہے، تو ہم اپنی نیتوں کو درست کریں گے. اگر میری یہ نیت ہے کہ بھائی اس کو میں اگر اس کی اچھی خدمت کروں گی، اس کو اچھا کھلاؤں گی پلاؤں گی، یہ باہر جا کر میری تعریف کریں گے، میرے گھر والوں کے سامنے، میرے سسرال والوں کے سامنے میری، ہے نا، واہوائی کی جائے گی، نہیں، اس کے لیے میں نہیں کر رہی ہوں. میں کیوں کر رہی ہوں؟ میں میرے رب کے لیے کر رہی ہوں. اپنے دلوں کو بڑا کریں گے. اب یہاں پر بھی میں نے کہا نا، اگر میرے پسندیدہ مہمان ہوگا تو میں اس کو بہترین سے بہترین کروں گی. 3 دن ہی کیوں، میں ایک ایگزامپل بتا دوں. 3 دن کے لیے میرے گھر پر ہے، فرسٹ ڈے بھی میں سب سے بہترین، سیکنڈ ڈے بھی سب سے بہترین، تھرڈ ڈے بھی سب سے بہترین. اب اسٹے تھوڑا بڑھ گیا تو آگے کے دن بھی میں ان کے ساتھ اچھا ہی رکھوں گی. لیکن اگر ایسا کوئی ہے جو مجھے اتنا نہ پسند ہو تو میں کیا کروں گی، چلو پہلے 3 دن تو میرے پہ ذمہ داری ہے، مہمان ہے تو میں کر رہی ہوں. اب تیسرے دن کے بعد ہے نا، کیونکہ میری دل کی نیت نہیں ہے ان کے لیے ویسا کرنے کی، تو میں کم کر دوں. نہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. ہاں، آپ ان کو اپنا ریگولر کھانا جو بھی آپ بناتے ہو وہ کھلا سکتے ہو. لیکن یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ پتہ ہے کیا ہے، ان کو وہ پروسنا جو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو. یعنی جو میں کھاؤں گی، مجھے پسند ہے، میرے لیے ہے، وہ چیز میں ان کے لیے کروں. ٹھیک ہے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی ضرورت کے حساب سے ہم ان کے ساتھ ویسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہاں پر جو ہے ہمیں جو ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور کوئی اور نیت نہ ہو، اور کوئی منصوبے نہ ہو. ٹھیک ہے. اور کتنی بار میری بہنوں غور و فکر کرنا، اچانک مہمان آ گئے، زیادہ مہمان آ گئے، تھوڑے زیادہ وقت کے لیے رک گئے، ہم اللہ سے راضی رہیں گے، خوشی سے، دل سے، جتنا ہم سے ہوگا ہم کریں گے. ہے نا. ہماری ٹینشن کیا ہو جاتی ہے، ارے اچانک آ گئے، میرے گھر میں تو صرف دال چاول رکھا تھا، چلو میں نے کیسا کیسا کر کے اب کچھ بھی منگا لی، بنا دی، اچھا خاصا بنا دی، اب 2 لوگ اور آ گئے، اب مجھے ٹینشن میں آ گیا. اب میں کیا ہوتا نا، ارے اتنے ہی آئے تھے، ان کا ہی کرتے کرتے میں تھک گئی، اب یہ 2 آئے، اب ان کے لیے الگ سے کرنا پڑے گا. نہیں، اللہ نے بھیجا ہے. تو میری بہنوں، جب اللہ پر توکل ہوتا ہے اور آپ اور میں صبر کر کر راضی رہتے ہیں نا، تو اللہ کی غیبی مدد بھی پہنچتی ہے. الحمدللہ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے آپ کے اور میرے لیے، انشاءاللہ ہم اس پر فکریں کریں گے. اور میری بہنوں، ایک چیز آپ کو پتا ہے، ہمارے گھروں میں کیا عام ہوتا ہے دعوتوں میں، آپ نے اور ہم نے ہمیشہ کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے، مہمان اور میزبان کے بیچ میں کیا باتیں ہوتی ہے پتہ ہے، کھانا جب پروسا جاتا ہے، فار ایگزامپل بہت سی فارمیلٹیز ہوتی ہے، ارے بیٹھو نا، ارے کھا کے ہی جانا، اچھا جب کھانے بیٹھ جائیں گے، ارے اور لو نا، ارے، یعنی ایک دوسرے کو یہ بات چیت جو ہوتی رہتی نا، ارے پلیز کھا کے ہی جانا، نہیں کھائے جائیں گے، بغیر کھائے جائیں گے نا مجھے برا لگ جائے گا، ایسا نہ ویسا. اب سامنے والا بھی نہیں 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 کرا، لیکن دل میں ہوگا کہ ہاں چلو کھا ہی لیں گے، بعد میں ہاں بول دے. تو میری بہنوں یاد رکھیے، اسلام بہت پیارا مذہب ہے. اللہ نے ہمارا جو ایک ہی واحد دین ہے جو بہت خوبصورت اور آسان ہے. اس میں یہ فارمیلٹیز نہیں ہے، ایک دوسرے کو پوچھ کے بتا کے ایک دم مطلب زور زبردستی نہیں ہے، کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، بہت آسان ہے. یہاں پر میں ایک واقعہ بتاتے چلوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا، وہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے، رول ماڈل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار ایک صحابہ کے گھر گئے، اور الحمدللہ جیسی وہ وہاں گئے تو صحابہ نے جو ہے پانی اور کھجور رکھا الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ان سے دریافت کیا. ہے نا، نارملی کوئی اچانک ہمارے پاس آتے تو ہم پوچھتے ہیں نا، الحمدللہ سلام دعا خیر خبر کے بعد کیا پوچھتے ہیں کہ بھئی کچھ کام سے آنا، وہ کچھ کام تھا یا ایسی کچھ آئے، ہے نا، سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے آنے کی وجہ کیا ہے. الحمدللہ بہترین انداز سے ویسے ہی صحاباؤں نے بھی الحمدللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آرام سے، اتنی خوبصورتی سے کیا کہا پتہ ہے میری بہنوں، مجھے بھوک لگ رہی تھی، اس کے لیے میں آپ کے گھر آ گئی. کیا کہا انہوں نے کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، اس کے لیے الحمدللہ میں آپ کے گھر آ گیا، کہ اگر کچھ ہے تو الحمدللہ میں کھا لوں. ہے نا.
دیکھیے اور یہاں پہ بھی صحابہ نے بھی الحمدللہ کیا کیا، فوراً گئے ایک جانور کو ذبح کیا، اپنی بیوی کو دیا اسے پکانے کے لیے اور فوراً پروس دیا. یہاں پہ فارمیلٹی نہیں کی گئی، ارے نہیں میں تو ایسے ہی آ گیا تھا، پھر صحابہ نے کہا نہیں نبی آئے ہیں، نبی آپ کو کھا کے جانا پڑے گا، نہیں کھا کے جاؤ گے، ایسا نہیں، کوئی فارمیلٹی نہیں کی گئی. اگر آپ کی نیت ہے، آپ کو بھوک لگی، آپ کو ضرورت ہے، اب بول دو. سامنے والا اگر الحمدللہ کر دے الحمدللہ، اگر کسی وجہ سے وہ نہیں کر پایا، فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں، آپ کہیں چلے گئے، اب آپ کو بھی بھوک لگ رہی تھی، آپ نے ظاہر کر دیا کہ جو کچھ بھی الحمدللہ کھا لے. اب ایسا کبھی ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ بنا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چلو میں نے ٹرائی الحمدللہ میں آ گئی تھی، اگر ہوتا تو کھا لیتے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے ہی ہوا تھا. وہ ان صحابہ سے پہلے کسی اور کے گھر گئے تھے، اور جب وہاں گئے تھے تو وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مانا انہوں نے، نہ وہ صحابہ جو ہے اپنے آپ کو گلٹی فیلنگ میں چلے گئے، نبی آئے تھے، نبی کو میں نے پروسا نہیں، کھانا نہیں کھلایا، نہیں. یہ فارمیلٹی والی دنیا ہماری زندگی نہیں ہے. دین فارمیلٹیز والا نہیں ہے، محبت سے جڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا رب وہی چاہتا ہے. آپس میں فارمیلٹی نہیں کرنا ہے ہمیں، بلکہ محبت سے جو ہے جیسا ہے الحمدللہ ویسے ہمیں جینا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ فارمیلٹیز وغیرہ کرنا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. ہاں ہم کیا کر سکتے ہیں، مہمان آئے، ہم نے کھانے کے لیے پوچھا ہے، الحمدللہ پروس دیا، اور اگر سمجھیے الحمدللہ انہیں کھانے چھوڑ دیا، اب ان کے لیے ہم کھڑے نہیں رہے، ارے اتنا لو، ارے وہ ڈالو، وہ نہیں کریں گے. الحمدللہ آپ اپنے لیے اپنے حساب سے لے. ہاں ہم بولیں گے کہ تھوڑا اور لے لو پلیز، کر لو، لیکن فورس کرنا، یہ کرنا، ارے نہیں لوگے تو ایسا کروں گی ویسا کروں گی، نہیں میں روٹھ جاؤں گی، نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہیں پر مہمان کے لیے بھی الحمدللہ آتا ہے کہ میزبان اگر پروس رہے تو الحمدللہ اگر آپ نوش کر سکتے، کھا سکتے ہو، قبول کر لے. اگر نہیں کوئی پرابلم ہے تو وہ پرابلم بتا دے کہ اب میرا پیٹ ابھی فل ہے، میں نہیں کھا سکتی ہوں، ہے نا، یا مجھے کہیں اور دعوت ہے، کہیں اور جانا ہے، جو کچھ بھی الحمدللہ ظاہر کر دے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ نا ڈائبٹیز والے پیشنٹس ہوتے ہیں یا بی پی والے، تو ان کو وقت پہ کھانا ہوتا ہے، یہ ہے نا الگ دوائیاں لینی ہوتی ہے، تو وہ بھی اپنا ظاہر کر سکے. کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے فار ایگزامپل، وہ ملاقات کے لیے آئے، اب ان کے کھانے کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ دوائیاں ان کو برابر ٹائم ٹو ٹائم کھانا ہوتا ہے نا دوا کھانا، تو وہ کیا کر سکتے، ظاہر کر سکتے، دیکھو میرا ابھی یہ ٹائم پہ میرا کھانے کا جو کچھ بھی تھوڑا سا مجھے دے دو تاکہ میں اس وقت کا کھا لوں، مجھے صحت میں پرابلم نہ ہے نا. کتنا خوبصورتی سے ہو جائے گا. لیکن اب اگر میں یہ کہوں گی آپ کہو تو آپ تو پہلے فکروں میں پڑ جائے گی، ارے میں کیسا کسی کے گھر پہ جا کے اچانک ایسا کہہ دوں، ہے نا. وہ بولے گی ارے کیا عورت ہے بنداس آ کے مجھ سے کھانا مانگ رہی ہے نا. تو سوچئے ہم نے اپنے آپ کو کتنا پیچھے کر دیا ہے کہ آج ہمیں یہ اتنی سادی سودی سمپل چیزیں آپس میں کرنے کے لیے بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے. یہ ہمارا دین نہیں، ہمارا دین بہت خوبصورت ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو آپ اور میں انشاءاللہ کیا فکریں کریں گی کہ ہم جو ہے جو بھی ہے صحیح طریقے سے بتا دے، پوچھ لے، ہو الحمدللہ، نہ ہو تو کوئی شکوے شکایت وہاں سے نکلنے کا، ارے میں گئی تھی فلاں کے گھر پہ، میں نے پوچھا، اس نے اس کے پاس تو گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، یا اس نے صرف میرے سامنے نا 2 بسکٹ لا کے رکھ دی، صرف آدھی کپ چائے رکھ دی. نہیں، یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم فکریں کریں گے، کیونکہ ہم نے پہلے سیکھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواجوں کے گھر پہ بھیجا تھا غلام کو، کچھ نہیں تھا، تو بیویوں نے یہ نہیں کیا ارے میں پوچھنے بھیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے. صحاباؤں نے بھی وہ افسوس نہیں کیا الحمدللہ. کیا کیا، جو تھا ظاہر کر دیا کرتے تھے الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جھگڑے نہیں کرنا ہے، روتے نہیں بیٹھنا ہے، ارے یہ ہوا وہ ہوا. ٹھیک ہے، جو اویلیبل ہے وہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ دل سے کیا کریں گے، پروس دیں گے الحمدللہ. اب کچھ پوائنٹ سے میں فوراً ایک پوائنٹ لیتے ہوئے چلوں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ اور میں سمجھے. ٹھیک ہے، ہم نے پوائنٹس وائز رکھا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے. سب سے پہلا الحمدللہ حدیث سے اس کی روایت ملتی، پھر میں ٹاپک بتاؤں گی آپ کو کہ حدیث میں پتا چلتا ہے کیا کیا جائے کہ ایمان والوں کی صحبت میں رہیں، ہے نا. اور کیا کہا گیا ہے یہاں پر، یعنی ایمان والے کون، نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، متقی لوگ. ٹھیک ہے الحمدللہ، فرما بردار جو ہے الحمدللہ اللہ کے. ایمان والوں کی صحبت میں رہے، تمہارا کھانا نہیں کھایا لیکن متقی لوگوں نے. یعنی اگر جو تمہارا رزق ہے، تمہارے گھر کی دعوتیں ہیں، ہے نا، وہ کسے تمہیں دینا پریفرنس کرنا ہے، دعوتیں زیادہ تر کس کو اکثریت کے لیے کہا گیا ہے، متقی پرہیزگاروں کو بلایا جائے. آج ہماری دنیا پوری الٹی ہے. سوچئے دعوت کسے دینے، یہ نہیں کہا گیا کہ دوسروں کو نہیں بلا سکتے، یہاں منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر چوائس ہے
اور کرنا ہے تو متقی اور پرہیزگاروں کو، نیک لوگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو بلاؤ دعوت کے لیے۔ ہم آج ہے نا ایمان والا نہیں دیکھتے، ہم دنیائی اعتبار سے اسٹیٹس دیکھتے ہیں، کون کتنا پیسے والا ہے، کون کتنا رتبے میں ہے نا، اور ہم اپنے سے بہتر والوں کو ہی زیادہ تر دعوت پہ بلاتے ہیں، تاکہ میرا بھی اسٹیٹس کیا ہوگا، اس کے سامنے ہوگا نا کہ بھائی دیکھو میں نے بھی اس کو دعوت دی، وہ بڑا پیسے والا ہے تو کیا ہوا، میں نے اس کو دعوت دے کر بلائی۔ کرتے ہیں نا ہم لوگ، یہ چیز ہوتی ہے نا عام طور پر۔ تو یہاں پر کیا ہے، اللہ یہاں پر کیا حکم ہے کہ متقی پرہیزگاروں کو خاص کر کے کیا کیا جائے، دعوت پر بلایا جائے، اور فاسق سخت نافرمان جو ہے، گنہگاروں کو، ایسوں کو کوشش کرے کیا کرنا ہے، ان کو نہ بلائیں۔ اور اگر کبھی مجبوری، آج تو دیکھیے ہم لوگ مکس کمیونٹی میں رہتے ہیں، تو اگر سمجھے میرے گھر کا کوئی فنکشن ہے، میرے پڑوس میں نان مسلمز رہتے، تو اب میں یہ تو نہیں کر سکتی نا کہ اپنے ایمان والوں کو بلا رہی ہوں، ان کو بھی دعوت دینے کا میرا ذمہ داری بنتی ہے نا، تو بلا سکتے ہیں، منائی نہیں ہے، لیکن پریفرنس کس کو دینا ہے، چاہت کس کے لیے سب سے زیادہ ہوگی، ایمانداروں کو، جو ایمان والے ہیں، متقی ہے، پرہیزگار ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم بلائیں گے۔ اور یہ کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ جب ہم متقی پرہیزگاروں کے ساتھ رہیں گے نا میری بہنوں، تو ان کی ہی جیسے عمل ہمارے اندر آئیں گے۔ اب میں اگزامپل دیتی ہوں، اگر کوئی متقی پرہیزگار کو آپ نے بلایا جو ایمان پر الحمدللہ مکمل ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک بہن ہے، میں فار ایگزامپل بتاتی ہوں، جو الحمدللہ بہترین بندگی کرتی ہے، وقت پر نماز کی ادائی کرنا، قرآن کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، گناہوں سے پرہیز کرتی ہے، پردے کا اہم اہتمام کرتی ہے نا، تمام وہ کا عمل جو رب کو راضی کرتے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ آپ کے گھر پر دعوت پر آئی، سمجھے میرے پاس آ گئے الحمدللہ، میں نے ان کو بلائی تھی، اب کیا ہوگا، میں نے دعوت رکھی الحمدللہ، اب نماز کے لیے اذان ہو گئی، وہ بہن فوراً جا کر انہوں نے کیا کیا، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، تو میرے اندر بھی آتا ہے کہ ارے وہ جلدی جا رہی، چلو میں بھی فوراً کیا کرتی ہوں، جا کر الحمدللہ اچھے سے وضو کر کے ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے نا۔ اگر وہ قرآن کی باتیں کی جائیں گی، اچھے علم کی باتیں کی جائیں گی، گھر کا ماحول بہتر، خوبصورت، نیک ایٹماسفیئر ہوگا، ہے نا، یہ چیز ہوگی نا الحمدللہ۔ یہ کب ہوگا، جب ایسے انسان کو میں دعوت دوں۔ وہیں پر اگر میں نے کسی فاسق کو، گنہگار کو، جو ایمان پر نہیں ہے، اس کو دعوت دی، تب کیا ہوگا آپ مجھے بتائیے، ہماری باتیں دنیا کے بارے میں ہوگی، گناہ کے بارے میں ہوگی، ارے میں فلاں فلم دیکھ کر آئی تھی، یا میں فلاں پارٹی میں گئی تھی، یا میں فلاں مارکیٹ میں گئی تھی، ہے نا، یا یہ فلاں عمل میں نے کیا، وہ گناہ کو کیا، کیونکہ ان کو گناہ نہیں لگتا، تو وہ اسی کی چرچا کریں گے، اسی کے بارے میں بات کریں گے نا۔ اب یہاں پر کیا ہوگا، وہ چیز مجھے اٹریکٹ کرے گی، یا تو وہ چیز کرنے کی میرے اندر چاہت آئے گی، یا میں کر بیٹھوں گی۔ فار ایگزامپل وہ بیٹھے ہیں، ارے یہ فلاں ٹائم پہ تو میرا یہ پرٹیکولر سیریل آتا ہے، یہ پرٹیکولر فلم لگی ہے، ارے ٹی وی پر آنے والی ہے، پرٹیکولر میوزک شو آنے والا ہے، میں ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا، اب وہ مہمان ہے، تو ہمارے دل میں کیا آتا ہے، میں مہمان کو کیسے منع کروں کہ میرے گھر پہ وہ مت لگاؤ، چلو میں تھوڑی دیکھنے والی، میں ہمیشہ تھوڑی دیکھتی ہوں، مہمان کے لیے چلو ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے چلو آن کر دیا گیا۔ اب جب جو چیز میرے گھر میں نہیں ہو رہی تھی، میں نے مہمان کے لیے وہ چیزوں کو اوپن کر دی۔ اب میرے گھر پہ میں دیکھوں گی، میرے بچے دیکھیں گے، میرے گھر والے دیکھیں گے، اور وقت کہاں گیا، گناہ کے کاموں کی طرف گیا، ہوگا نا یہ چیز۔ یہ میں دو سمپل ایگزامپل بتا رہی ہوں، اب آپ اپنے حساب سے اس کو بڑا کر سکتے ہو، پرٹیکولر شادی کی دعوت لے لو، پرٹیکولر ایسے ایسے فنکشنوں کی دعوت ہو، برتھ ڈیز کی، یعنی کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہو۔ تو سوچ سمجھ کر ایسی دعوتوں میں شرکت بھی کرنا ہے، اور ایسی دعوتوں پہ بلانا بھی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جیسے پہلا یہ تھا نا الحمدللہ، ویسے ہی دوسری چیز ہمارے لیے کیا آتی ہے کہ مالداروں کو خاص کر کے دعوت نہ دی جائے۔ میں نے کہا نا اسٹیٹس وائز ہم بلاتے ہیں، میرے سے بڑا عہدے دار آئے گا، میرا آفیسر آئے گا، میرا مالک آئے گا، پرٹیکولر خاندان میں جو زیادہ کمانے والا ہے وہ آئے گا، ہے نا، نہیں، ان کو منع نہیں کیا گیا کہ مت بلاؤ، بلکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، آپ اور میں انشاءاللہ حدیث سے سمجھیں گے، سب سے خراب وہ دعوت ہے یا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، یعنی آپ نے مالداروں کو بلایا اور غریبوں کو چھوڑ دے۔ آج آپ اور میں فکریں کریں، ہم جب دعوتیں دیتے، میں ایک سمپل بتا رہی ہوں، میں میرے خود کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ میں خود اپنی اصلاح کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ بولنے والا کمزور ہوتا ہے، اور جب تک میں بولوں گی نہیں، میں فکر نہیں کروں گی، عمل میں نہیں لاؤں گی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو آپ اور میں کوشش و فکریں کریں، ہمارے گھروں میں بے انتہا دعوتیں ہوتی ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ سب رسمیں رواجیں بنا دی گئی ہیں، ہر بات پر دعوتیں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، وہ تو ہم قرآن اور صحیح حدیث کے نور میں سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں صرف بتانا کیا چاہ رہی ہوں، جب بھی ایسی کوئی دعوت آپ کے اور میرے گھر پر ہوتی ہے، تو ہم خاندان کے بڑوں کو بلاتے ہیں،
ऑफिस के सब लोगों को बुलाते हैं ना, सबको बुलाते हैं, लेकिन कभी हमने किसी गरीब को दावत दे के बुलाया है? आप और मैं फिक्रे कर, दावत दे के, हो सकता है आपने खाना जाके पहुंचा दिया होगा, वो भी कब, पूरी दावत खत्म होने के बाद बच गया होगा, तो ये भी अच्छा अमल है, बुरा नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हमारी फिक्रें क्या होना चाहिए। हम किसको बुलाते हैं? उन्हीं को जो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों वक्त का खाना भरपेट खाते हैं, है ना, और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई ऐब नहीं है, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये कि हमारी फिक्रें कहाँ जा रही है। और यहाँ हदीस से कहा जा रहा है कि मालदारों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दे, वो खाना क्या है? सबसे खराब खाना है। तो आप और मैं खराब खाना परोसना चाहते, खराब खाना खिलाना चाहते लोगों को? नहीं ना। दिखने के लिए बेहतरीन होगा, लज्जत वाला होगा, बहुत खर्चा किया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया होगा, लेकिन अब वो क्या हो गया? वो सब का सब जाया हो गया, खराब हो गया हमारे लिए, अमली तौर पर सब जाया हो गया, है ना। तो नहीं, अब आप बोलोगे भाई मैं गरीब को कैसे बुलाऊंगी, मेरे मेहमान बैठे रहेंगे, ठीक है, ये चीज मैं जानती हूँ, ये एक दिन में 2 दिन में मुमकिन नहीं है, लेकिन फिक्रें करें, कोशिश करें, है ना। हो सके तो जैसी फौरन आता है गरम गरम उनको पहले पहुंचा दे, अगर आपके आसपास कोई ऐसे है तो, है ना। कितनी बार ऐसा होता है कि हम जो है ना दावत में पूरे खानदान को, सबको बुलाएंगे, और हम यहाँ भूल जाते हैं कि हमारी सोसाइटी में यतीम खाने भी है ना। और हम क्या सोचते हैं, अरे मैं तो रमजान में सदका खैरात करती हूँ, जक़ात का पैसा देती हूँ, करते हैं ना, लेकिन जो दावतें हमारे यहाँ आम हो गई है, उसमें हमने सब उन लोगों को ही बुलाते हैं जो 3 वक्त का खाना खाते हैं भरपेट, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐब नहीं, लेकिन उनको ही भूल जाते हैं जिनको एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो अपने साथ साथ अल्लाह की दूसरी मखलूक का भी ख्याल रखें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तो इंसानों की बात हो रही है, मैं तो मखलूक क्यों कह रही हूँ, चरिंद परिंद जानवर, उनके लिए भी हम कोशिश और फिक्र करें इंशाल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमेशा याद रखे अल्लाह के नजदीक सब बराबर है, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई काला गोरा नहीं, है ना, कोई पैसे वाला कोई फकीर नहीं, कुछ नहीं, सब बराबर है। तो हम भी कोशिश करें, एक दिन में एक वक्त में नहीं होगा, नियत करे कि अल्लाह तू हमारे लिए आसान कर कि हम तेरे हर बंदे को बुलाएं इंशाल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों मेरी बहनों? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होगा पता है, फिर फख्र तकब्बुर नहीं आएगा हमारे अंदर, नहीं तो हमारे अंदर फौरन तकब्बुर आता है। समझिए मैंने आज दावत दी थी, अब कल मैं सबके सामने ना अपने खुद अपने घर वालों के सामने बैठ के, अरे तुम्हें पता है मैंने फलां को दावत दी थी ना, वो आकर मेरे घर पर खाना खाकर क्या खुश, क्या तारीफें करके गई है कि भाई ऐसी दावत तो मैंने इतने टाइम से कभी नहीं देखी, या फलां लज्जत का खाना मैंने कहीं नहीं खाई। वो फक्र आ जाता है, वो तकब्बुर आ जाता है, ये मोमिन के अंदर ना हो, ये मोमिन के सिफत में नहीं है। किसने किया था तकब्बुर? किसने किया था? शैतान ने किया था ना। तो ये मेरे अंदर ना हो, तो आप और मैं इंशाल्लाह गौर व फिक्र करें। और दूसरी चीज, कंपटीशन में दावतें नहीं देनी है। फला बहन ने दावत दी, चलो अब 2 दिन के बाद मैं दावत दूंगी, उसने 2 आइटम रखी थी, मैं 4 रखूंगी, उसने 10 को बुलाई थी, मैं 50 को बुलाऊंगी, नहीं, नो कंपटीशन। या किसी और के लिए नहीं करना है, करना है तो अल्लाह के लिए करना है, और वही करना है जिससे हमारा रब राजी हो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी इतनी बार होता है खाना बच जाता है, कितनी बार खाना वेस्ट कर देते हैं मेरी बहनों। आज कितने लोग ऐसे के एक दाने चावल को तरसते हैं। ऐसी ऐसी कंट्रीज, चलिए अफ्रीका वगैरह के बारे में हम हमेशा कहते हैं, आप हिंदुस्तान में ही देख लो, ऐसे कितने लोग हैं जो कचरे के डब्बे से, हमने देखा है ऐसे लोगों को वीडियोस में, कितनी बार आंखों देखा हुआ है कि वो लोग कचरे के इसमें से देखते हैं कि कहीं पर कुछ खाने का सामान मिल जाए। हम कितने नाशुक्र हो गए ना, हम कितना इसका जो है ना इसमें लापरवाही करते हैं। कोशिश और फिक्र करें कि जितना खाने वाले हैं, देखिए यहाँ दोनों की जिम्मेदारी आ रही है, मेहमान और मेजबान की। मेहमान की क्या जिम्मेदारी है कि वो जितना खाने वाला है उतना ही ले। आप बुफे में जाते हो, आप दावतों में जाते हो, तो आपका क्या होता है, अरे मैं दावत पे गई हूँ, है ना, मैं जितना खाना मैं तो सब खाऊंगी, हर एक आइटम खाऊंगी, पेट में उतनी जगह तो होनी चाहिए ना। सब भर लिया हमने प्लेट में, और बाद में खाने के बाद क्या होता है, ये छूट गया, वो छूट गया, और क्या गया, सब कचरे में गया। बच्चे खाना ले लेते हैं और उनके माँ बाप उन पर नजरें नहीं रखते हैं, या खुद माँ बाप कहते हैं कि भाई जाने तो बच्चे को जो खाना है खाने दो। बच्चे खेल कूद में खाना सब ले आते हैं, खाते कुछ नहीं है, या कुछ थोड़ा खाते हैं और बाकी की चीजें वेस्ट कर देते हैं, है ना। अच्छा, ये तो आम दावत होती है ना, तो यहाँ सिर्फ खाना वेस्ट होता है,
یعنی سمجھے راؤنڈ ٹیبل پہ نہیں سب بیٹھتے ہیں، آ کے پروسا جاتا ہے، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا بچوں نے گوشت کے پیسز چھوڑ دیے، پورا آدھی پلیٹ کھانا چھوڑ دیا، روٹیاں چھوڑ دی نا. دیکھے نا دعوتوں میں عام طور پر کہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے یہ چیز نہ دیکھی ہو، کیونکہ یہ عام ہے سب کے پاس، ہے نا. دعوت گھر کی ہو باہر کی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر جگہ یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا جہاں مہمان کی کیا ذمہ داری ہے، لمٹ میں لے، دوبارہ لے لے نا، دوبارہ لے لے. اور کتنی بار فکر ہوتا ہے ارے نہیں ختم ہو گیا تو واپس نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، آپ کے نصیب کا نہیں تھا، جتنا تھا الحمدللہ بسم اللہ بول کے کھا لے، الحمدللہ بول کے شکر کر دے، کافی ہے نا. لیکن ہمارے اندر بہت ہوتا ہے یہ دنیا داری کے حساب میں، ارے نہیں میرے کو تو ہر چیز کھانی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ مہمان کی ذمہ داری. میزبان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ خیال رکھے کہ کھانا، اگر دیکھیں وہ ہر ایک کو روک نہیں سکتے. بچوں آپ نے اتنا کھانا کیوں بھر لیا، تو اس کے ماں باپ برا مان جاتے ہیں کہ بھائی اس نے میرے کھانے، بچے کے کھانے پہ ٹوک لگا دیا، میرا بچہ کھانا ہی تو لے رہا تھا نا. کرتے ہیں نا، یہ عام ہوا ہے کہ نہیں آج، ہے نا. تو اب میزبان کچھ نہیں کر سکتا، وہ چپ چاپ سے دیکھ رہا ہے، اتنا کھانا یہاں بچ گیا، اتنا کھانا وہاں بچ گیا، پلیٹ میں چھوڑ دیا، دستر پہ پھینک دیا، ہے نا، دیکھا ہے نا ہم نے. اب وہ کیا کرے، تو وہ کوشش کرے کہ ایسے انتظامات ہو کہ جو پلیٹوں میں کھانا بچ جاتا ہے وہ جو ہے ایک طرف جمع کر دیا جائے، تاکہ کسی غریب کو دے دیا جائے یا جانوروں کو ڈال دیا جائے بغیر خراب کیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ فکرے کریں گے. اچھا یہ تو ہو گیا دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہم اسپیشل وی آئی پی ٹریٹمنٹ کی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھے. ارے مجھے بلایا گیا، وہ سامنے والے نے مجھے دعوت دی، اب وہ میری طرف نظر ہی نہیں کر رہی ہے، وہ اس کو پوچھ رہی ہے، اس کو پوچھ رہی ہے، میرے کو کھانے کے لیے نہیں بلا رہی ہے، میرے کو آگے کی سیٹ پہ جگہ نہیں دی گئی، کھانے کا ٹیبل جب کھلا تو مجھے پہلے نہیں بلایا گیا. ہم کوئی الگ سے نہیں ہے، ہم سب ایک ہی ہے. میں وی آئی پی نہیں ہوں، میں اسپیشل نہیں ہوں، ہے نا. کتنی بار تو شادیوں میں دیکھو کہ لڑکے والے اپنے آپ کو، ہوتا ہے نا یہ عام ہے، پتہ نہیں ہے کس وجہ سے آتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ ہم لڑکے والے ہیں تو ہمیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، لڑکی والے جو ہے نپٹا دو، کرتے ہیں نا. یہ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اور یہ ہر بار ہوتا ہے. اب آپ سوچو گے کہ بھائی نہیں سچ ہے، سچ بولو، لڑکے والے ہمیشہ ایسا کرتے. یہ کب بولتے معلوم ہم لوگ کب بولتے یہ بات، جب ہم لڑکی والے، تب ہمیں بڑا برا لگتا ہے لڑکے والوں نے ایسا کیا. اور جب ہم خود لڑکے کی طرف سے شادیوں میں جائیں گے نا تو ہم اپنے سینے چوڑے کر لیتے ہیں، اب ہم لڑکے والے نا اب ہم مزے لیں گے. نہیں، ہے نا. جو چیز جب ہم سامنے والے کے کرنے پہ ہمیں برا لگا تو ہم بھی وہ عمل نہ کریں، یہ بھی ہماری صفت میں نہیں آتا ہے. ایک مومن ایسا نہ ہو. کیا ہو، نو اسپیشل ٹریٹمنٹ، نو وی آئی پی ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، جس نے سلام دعا کر لی الحمدللہ، کوئی پہچان کر ملاقات ہو گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے، ارے آپ نے پوچھا نہیں، میں آئی تھی آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے صرف سلام کا جواب دیا، بات کی نہیں، پوچھ نہیں، کچھ نہیں، نو شکوہ شکایت. یہاں ایک واقعہ بتاتی ہوں الحمدللہ، دو بہترین اماموں کے بارے میں الحمدللہ. امام رحمت اللہ علیہ الحمدللہ، امام یحییٰ رحمت اللہ علیہ الحمدللہ. یہ دونوں اس وقت کے بہترین امام ہیں الحمدللہ، بڑے حدیثوں کے جمع کرنے والے، حفظ کرنے والے الحمدللہ. یہ دونوں ایک دعوت میں گئے. اب وہ دعوت اتنی عام دعوت تھی کہ لوگوں کی چہل پہل بہت تھی، ہے نا. لوگوں کا جلدی آنا بیٹھنا کرنا کرانا، یعنی کوئی غور و فکر نہیں، کھانے کے لیے اتنا لوگوں کے بیچ میں یہ تھی، ہے نا الحمدللہ. لیکن اب کیا ہوا، یہ دونوں الحمدللہ گئے، دونوں نے دعوت کی، دونوں نے کھانا کھایا، اور جب نکلنے لگے، مطلب ہو گئی دعوت الحمدللہ، تب کسی نے ان کو پہچان لیا. کہہ رہے یہ تو الحمدللہ دونوں امام ہے، تو ان کا رتبہ مقام ہے نا الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو کسی نے پہچانا نہیں، آپ کو برا نہیں لگا، یا آپ ایسے کیسے آپ نے مطلب ظاہر نہیں کہ اپنا وی آئی پی سٹیٹس. تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا الحمدللہ، کہ الحمدللہ آج کی دعوت سب سے بہترین دعوت تھی. کیا جواب دیا، کہ آج کی دعوت سب سے بہترین دعوت تھی. کیوں؟ کیونکہ آج ہمیں کسی نے پہچانا نہیں، کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے اسپیشل فیل نہیں کروایا. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی اسپیشل فیل کرواتا ہے نا، تبھی بھی ہمارے اندر وہ آ جاتا ہے، تھوڑا ہمیں نا 2 انچ اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا، ہوا میں اڑنے لگتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے کیا ہے، امام ہے الحمدللہ، بہترین امام ہے، اور ان کے اندر وہ ذرا بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کی امید نہیں. اور جب نہیں ملا تو خوش ہو گئے وہ لوگ کہ اچھا وہ نہیں ملا، الحمدللہ ہمیں آج سب سے بہترین دعوت ملی ہے. ہمارا الٹا ہے، میں نے کہا نا، ہم ہمیشہ وہی عمل کے لیے بھاگتے ہیں جو ہماری شریعت کے اپوزٹ میں ہوتا ہے نا. تو ہم فکریں کریں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ ہے میری بہنوں، اب آپ اور میں سوچیں گے بھائی دعوت دی جا رہی ہے، اب ہم ہر دعوت قبول کرتے ہیں، تو وہ دعوت کو قبول نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہے. شریعت کے خلاف مطلب
یعنی وہ ایسی دعوتیں جو ہمارے شریعت سے ثابت نہیں ہے. آپ اور میں کہیں گے ارے سامنے والی نے بلا لی, میں کیا کروں, نہیں جاؤں گی تو دل برا لگے گا. ارے وہ دعوت میں گانے بجیں گے, وہاں پر جو ہے دنیا کی گناہ کے کام ہوں گے, بے حیائی ہوگی, پردہ نہیں ہوگا, تو بچے نا, منع کر دیں, یا تو اچھے سے ان کو انکار کر دیں, یا کیا کریں اس دعوت میں جانے کا ذکر ہی نہ کریں, ہے نا, اوائڈ کریں. کوشش تو دیکھیے ایمان پر ہے ہمارے کہ ہم اگر زبانی طور پر انکار کر سکے تو کر دیں گے. اب کتنی بار ہوتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے کوئی بڑا یا بزرگ ہے, اب میں منع نہیں کر سکتی, آپ دل میں سوچ بھائی اس کو برا لگے گا, تو ہم کیا کریں, اچھے سے کر دیں, کیا ہم نہیں آ پائیں گے, کوشش کرے کہ انکار کر دے. اور بہت مجبوری ہے تو میری بہن جھوٹ کی تو ہم دعوت نہیں دے سکتے نا, کیا کرے, چپ ہو جائے, خاموشی اختیار کرے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو ایسی جگہوں پر ہم نہ جائیں جہاں پر شریعت کے خلاف عمل کیے جا رہے ہو, ہے نا. اور دیکھیے یہاں پر ہے نا ایک اور چیز ہے, اگر کوئی عذر ہے, کوئی پریشانی ہے آپ کو, جیسے آپ بیمار ہو, آپ بزی ہو, آپ کی جیسے میں ایگزامپل جو میری کلاسز ہے ٹائم پر اب میں نہیں چھوڑ کے جا سکتی ہوں, تو مجھے کسی نے اسی ٹائم کی دعوت دی تو میں سامنے والے کو صاف صاف بتا دوں گی, دیکھو بہن میرا 8 سے 9 بجے کلاسز ہے, میں ہرگز نہیں آ سکتی. اب سامنے والی مجھے بلیک میل نہ کرے, ارے تو آئے گی نہیں آئے گی تو میں برا مان جاؤں گی, تیرے میرے رشتے ختم, ہے نا, کبھی کل تو بلائے گی تو میں تیری دعوت میں نہیں آؤں گی. نہیں, یہ بلیک میلنگ, ایموشنل بلیک میل دین میں نہیں. میں نے کہا نا نو فارمیلٹیز والا ایمان ہے ہمارا, نو فارمیلٹیز والا مذہب ہے ہمارا, تو یہ چیزیں نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ حق حقیقت بتا دو, آپ کی مصروفیت کے بارے میں, بیماری کے بارے میں, بزی ہو, جو بھی حقیقت طور پر بتا دے. اور سامنے والے پر بھی آتا ہے, میں نے کہا نا مہمان میزبان دونوں کی ذمہ داریاں ساتھ میں آتی ہے. تو جب مہمان کیا کرے, دعوت قبول کر لو کہ آپ کا بلاوا میں نے قبول کیا, لیکن میں شرکت نہیں کر سکتی. تو آپ نے سامنے والے کی عزت رکھی, دعوت کو قبول کر کے. اب میزبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کا بھی احترام کرے. آپ نے دعوت تو قبول کر لی, لیکن آپ کی مصروفیت کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, یا اپنے ایمان کے بچانے کی وجہ سے آپ نہیں آ رہے ہو, تو سامنے والے کا بھی کام کیا ہے, وہ اسے قبول کرے. تو یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں, کیونکہ ہم دونوں بنتے, کبھی میزبان کبھی مہمان, تو دونوں حالات میں ہم کیا کریں, راضی رہے. نو ایموشنل بلیک میل, نو فارمیلٹیز, نو دھمکیاں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور ہم کیا کریں, دعوتوں کو قبول کر لیں, کون سی, جو حق ہے, جو شریعت پر ہے, الحمدللہ. اس کے بعد کیا نہیں کرنا ہے ہمیں, کسی کو حقیر سمجھ کر انکار یا ان کا منع نہیں کرنا ہے. یہ کس کے بارے میں آتا ہے, میں یہاں پر ایک واقعہ بتاتی ہوں. حسن ابن علی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے, ٹھیک ہے, وہ ایک بار گھوڑے پہ سوار ہو کر جا رہے تھے کہیں پر. اب گھوڑا مطلب ہمیں عام لگتا ہے نا گھوڑا, لیکن اس ٹائم پہ گھوڑا مطلب آج کے جو سب سے لگژریس کارز ہوتی ہے نا, فراری وغیرہ, ویسے ٹائپ میں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. یعنی وہ اتنے مرتبہ مقام پر ہے, بہترین. ٹھیک ہے, وہ ویسے ٹریول کر رہے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ راستے میں کچھ لوگ جو ہے زمین پر سے روٹی توڑ کر کھا رہے ہیں. یعنی ان کی یہ حالات ہے, مجبوری ہے کہ مطلب برتن نہیں ہے, دسترخوان نہیں ہے, ایسا ہے کہ وہ روٹی زمین پر رکھ کر ہی اسے توڑ کر کھا رہے. اور وہ لوگوں نے جب حسن ابن علی کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نوش فرمائیے, آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے. انہوں نے فوراً قبول کیا, وہ گھوڑے سے اترے اور ان کے ساتھ ویسے ہی زمین پر بیٹھ کر زمین سے اٹھا کر روٹیاں کھائی. تو جب دوسروں نے انہیں ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا, بھائی آپ نے یہ ایسا کیوں کیا, آپ زمین پر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایسے کیوں کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا, انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے نہیں پسند ہے نا. تو میں کیا کر رہا ہوں, تو جو دوسروں کو حقیر سمجھے, اپنے سے کم سمجھے, ارے زمین سے اٹھا کے کھا رہے, روٹی ایسی زمین پر کھا رہے, مجھ سے کم تر ہے, ایسا جو کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے. اور اسی لیے میں ان کے ساتھ کھا رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں میرے اندر نہ ہو, تاکہ یہ چیزیں میرے اندر نہ آئیں. الحمدللہ. اسی کے ساتھ ایک اور ہے کہ دعوتوں کے بعد ہم کیا کرتے پتا, اس کے ڈسکشن شروع کر دیتے. ارے وہ فلاں چیز ایسی تھی, وہ فلاں ایسی آئی تھی, اس نے ایسا کیا تھا, اس نے ویسا کیا تھا, ایسا کیا. کوئی ڈسکشنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گئے تھے, سلام دعا ہوئی, خیر خبر ہوئی, الحمدللہ. کسی نے پوچھ لیا, الحمدللہ. ارے اس کا ویسا تھا, اس کا ایسا تھا, یہ نہیں. اب میں ڈیٹیلز میں یہاں نہیں جا سکتی ہوں کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے, اور اسی کے ساتھ میں یہاں اگر بولنے جاؤں گی تو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ کم پڑے گا کہ ہم کیسی کیسی برائیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. وقت پہ جانا ہے,
جلدی نہیں جائیں گے، لیٹ نہیں جائیں گے. میزبان کی بھی ذمہ داری کیا ہے؟ وقت پہ جو ہے کریں گے الحمدللہ، لیٹ نہیں کرنا ہے. کھانا اتنا ہی پروسیں گے جتنے لوگ ہیں، حد سے زیادہ نہ پروسا جائے، کم نہ پروسا جائے. ٹھیک ہے، کسی کو زبردستی نہیں کرنا ہے. کوئی شرما رہا ہے تو اس کو زبردستی نہ کرے. میں نے کہا نا سر پر نہیں کھڑے رہنا ہے. الحمدللہ پرسو، پوچھو، کرو. ایسا نہیں کہ اندر جا کے بیٹھ جائے، نہیں. لیکن میں نے کہا نا نو فارمیلٹیز الحمدللہ. اور کھانا پروسنے کے ٹائم پہ ڈفرینشیٹ نہیں کرنا ہے کہ یہ میرے خاص ہے تو ان کو میں نے بریانی کھلا دی، یہ عام ہے تو میں نے ان کو دال چاول کھلا دی. نہیں، یہ انسان نہیں کریں گے، مومن تو یہ ہرگز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھے 3 دن سے زیادہ اگر رہ رہے ہو تو پرمیشن لے لے، نو فارمیلٹیز. اور الحمدللہ بہترین طریقے سے اپنے اخلاق کو ہم مومن ہونے کے ناطے رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تاکہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں گے. اور سب سے بہترین بتاؤں کیا ہے؟ سمپل اینڈ بیسٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. آج مہمان اور میزبان کے جو بھی آداب ہم نے سیکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے اور واقعوں کے ذریعے، تو انشاءاللہ غور و فکر کریں گے تاکہ ہمارے اندر بھی یہ چیز الحمدللہ آ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ.